بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ خیبر کا بیان چل رہا ہے. خیبر سے کئی تاریخی واقعات متعلق ہیں. حضرت صفیہ بنت حوی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح وہ پڑھا آپ نے، اور بقیہ حصہ آ رہا ہے ابھی جو میں نے کل بتایا. ایک واقعہ حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق ہے. کرم اللہ وجہ الکریم. خوارج کہتے تھے سود اللہ وجہ، سب خوارج کہتے تھے، تو اس کا عملی جواب ہے یہ کرم اللہ وجہ. اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ کرم اللہ وجہ. خوارج کر رہے تھے کرم اللہ وجہ، اللہ کے چہرے انور کو اور زیادہ روشن مکرم فرمائے کر رہے تھے. بس اس سے معلوم ہوا کہ غیر بد مذہب اور باطل پرست کا رد کرنے کے لیے مخصوص لفظ کی ایجاد یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے. اس سے بہت سارے مسائل حل ہیں. ان کی ذات کو مشکل کوشاں ویسے نہیں ہے، ان کی ذات میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جو بد مذہبوں کے رد کے لیے مخصوص الفاظ کی ایجاد ہوتی ہے یہ انہی کے نام کے ساتھ جو لائقہ ہے اسی کی رہنمائی ہے. کرم اللہ تعالی وجہ. ابھی شاید تم کچھ نہیں سمجھے، سمجھ گئے ان شاء اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ وہ سنیے. تو معاملہ یہ تھا کہ جب غزوہ خیبر کے لیے روانگی کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم تھا. آشوب چشم، آنکھ دکھی تھی. تو بیٹا آنکھ کا بھی بڑا دخل ہے سارے معاملات میں، ہے نا. تو آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ ایک اور، ہے نا. تو آپ اس پریشانی کی وجہ سے خیبر میں قافلے کے ساتھ روانہ نہیں، لیکن بعد میں ان کو احساس پیدا ہوا حضور میدان کارزار میں اور میں مدینے میں نہیں، چلو چلے. یہاں تک کہ خیبر جانے سے پہلے آپ قافلے کے ساتھ جا ملے، شریک ہو گئے، لیکن آشوب چشم کی وجہ سے میدان عمل میں نہیں تھی. خیبر کا معاشرہ طویل ہو گیا، علم بردار بدلتے رہے لیکن فتح نہیں. ایک شام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأعطین الراحة غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. کل علن جہاد اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اسی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. سمجھے؟ بظاہر تو ایک جملہ ہے یہ، لیکن اس میں کئی غیب نمایاں ہیں، مضمن نہیں ہے، نمایاں ہے، بالکل کئی غیب نمایاں ہے کہ نہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بیٹا ظاہر سی بات ہے کہ غیب ہے یہ. اور اس سے بڑا غیب یہ کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ تو اس سے بھی عظیم غیب ہے. اس لیے کہ قرائن کی وجہ سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، باشرہ ہے، تقوی شعار ہے، تعلیم قرآن ہے، اوراد و وظائف کا حامل ہے. کہہ سکتا ہے یہ باتیں بتا رہی ہیں. کیسے معلوم؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سمجھیے بیٹا، بنا رہی ہیں، بتا رہی ہیں.
سمجھے. لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس پر کوئی علامت نہیں ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ محبت تو میلان قلب کا نام ہے، کوئی امر محسوس ہے نہیں. اور پھر اللہ محبت کرتا ہے، یہ تو غیب علی الغیب ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو غیب ہو گئے. تیسرا یہ کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، یہ تیسرا غیب ہے. اور اس سے بھی ایک عظیم غیب اور ہے جس کے جلوے نمایاں ہیں، وہ یہ کہ اس میں یہ بھی تو خبر ہے نا کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ زندہ رہے گا. یہ بھی کیا ضروری ہے کہ جناب وہ زندہ ہی رہے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور جناب کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور وہ اس کے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. یہ ساری خبر اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کی زندگی کی بھی ضمانت ہو گئی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گا. یہ مجدہ زجاں فضا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد، نام نہیں بتایا، خوبیاں بتا دی لیکن ہے نا. اب صحابہ کرام مسترب، کسے ملے گا جھنڈا؟ اور ہر ایک کی تمنا جھنڈا مجھے ملے، ہر ایک کی تمنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ علم بردار کہہ رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ جھنڈا ملنا اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بات کی ضمانت ہے اللہ اس سے محبت. پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بھی جناب کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مٹ جاتی ہے. لیکن نبی کریم کا ارشاد تو فرما دیا. اب اللہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے اللہ کی محبت ایک امر مستحق، امر محکم ہے، امر حتم ہے. اسی میں گزرے جھنڈا ملے گا. دیکھیے کون خوش نصیب ہے، اور ایک یہ بھی تمنا ہم ہی وہ خوش نصیب ہوں. سمجھ گئے؟ صبح ہوئی، صحابہ کرام حاضر ہو گئے، سوائے نبی کریم علیہ السلام نے سب کو دیکھا، فرمایا این علی. علی کا این علی، علی کا این علی، علی کا. علی پہلے سے موجود نہیں تھے. کیوں موجود نہیں تھے؟ آشوب چشم تھا. سمجھ گئے؟ اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ بعد میں ان کو بلایا جائے تو ان کی فضیلت پر محکم دلیل ہو. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا یہ کہہ دیتا کوئی ارے وہ تو سب موجود تھے تو کسی نہ کسی کو تو دینا ہی تھا، حضرت علی کو دے دیا. اس لیے این علی، علی کہا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کو دینا تلاش کرنے کے بعد ان کے بالقصد انہیں کو دینا ہے. حضور وہ تو وہ رمی تھے، ان کی آنکھ دکھی ہے، آنکھ دکھی تو میں ارسلو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ. یہ نہیں کہا تبھی کہ یہاں لے جاؤ، یہ نہیں کہا لاؤ، لے جاؤ نہیں بیٹا، لاؤ، اے لاؤ، ارسلو لاؤ، لاؤ، لے جاؤ نہیں لاؤ. اب علی آئے، آنکھیں دکھی نہیں تو کیا کیا بیٹا؟ حضور جانتے ہو سرکار نے اپنا لعاب دہن، بس لعاب دہن یوں کیا اور آنکھ میں لگا دیا بس، اور دعا فرمائی. پھر کیا عالم تھا؟ علی فرماتے ہیں پھر تو عالم یہ کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی آنکھیں دکھی نہیں، آنکھیں کبھی لعاب دہن. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب لعاب دہن کی برکت و تاثیر کا عالم یہ ہے، حضور کے دست مبارک اور ذات کی تاثیر و برکت کا عالم کیا ہوگا. پھر بھی آنکھ میں لعاب ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آنکھ میں پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دکھنے لگے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن دیکھیا کہ اگر آنکھ میں پڑ گیا ہے تو بالکل آنکھ کا جو آشوب تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب لعاب دہن کے واقعاتی جمع کی جائے
بہت سارے واقعات العابدین سے متعلق سمجھیے بیٹا، جانتے آپ. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شوق جاتی کی، کہ یا رسول اللہ بس میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے. تلوار ہے یا اسلام ہے؟ تو حضور نے علی نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو نرمی. فرمایا پہلے بتاؤ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسلام کے دامن میں آنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ان کاموں سے باز رہنا ہے، پہلے تبلیغ کرو. اگر اتمام حجت کے بعد بھی رائے راست کرنا ہے تو قتال کرو. فرمایا حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت مل جائے یہ دنیا کی عظیم سے عظیم نعمت سے زیادہ اہم ہے. کیا تم کو تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے یہ دنیا کی عظیم سے عظیم تر نعمت سے. دنیا کی اس وقت میں ان کے لیے عظیم نعمت سرخ اونٹ تھے عرب کے، اس لیے حضور نے سرخ اونٹوں کا ذکر کیا. ہمارا دنیا کی ہر ایک نعمت و عظمت ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ فرماتی ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع، علی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ گئے تھے خیبر میں. وکانا رامیدا، ان کو آشوب چشم. فقالا، دونوں کا انا تخلف عن النبی. یہاں پر بیٹا حمزہ استفہام محذوف ہے نا. انا اتخلف عن رسول اللہ، کیا میں حضور سے پیچھے رہ جاؤں؟ فلحق بی فلما بتنا اللیلہ، تو وہ رات ہم نے گزاری جس پر اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو حضور نے فرمایا لأعطین رایۃ غدا، یہ فرمایا لیاخذن الرایۃ غدا، کل جھنڈا وہ لے گا کہ جو جس کو اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، یفتح علیہ، اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی. فنحن نرجوها، تو ہم اس جھنڈے کی امید لگائے تھے. فقیل ھذا علی، تو عرض کیا گیا یہ علی ہے. فآتاه ففتح علیہ. بیٹا تفسیر سنیے حضرت سالم ابن سعد ساعدی کی زبانی. سلمہ ابن اکوع کا بیان تھا. سالم ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لأعطین هذه الرایۃ غدا رجلا، میں کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. فبات الناس یذوقون لیلتهم، رات بھر لوگ مضطرب رہے ایہم یعطا، جھنڈا کس کو ملے گا. فلما اصبح الناس، صبح ہوئی تو سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کلہم یرجون ان یعطا، سب یہ امید لگائے تھے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے. فقال این علی ابن ابی طالب، فقالوا ہوا یا رسول اللہ، وہ یا رسول اللہ یشتکی عین ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. تو کہا فارسلوا الیہ، بلا کے لاؤ. فأتي به، بلایا گیا. فبصق رسول اللہ، فبصق، دیکھ لو بیٹا دیکھ لو، فبصق رسول اللہ، تو حضور نے ادنا لعابد ہے ان کی آنکھوں میں لگا دی. ودعا له فبرأ، اچھی آنکھ ہوئی. فاتا تعقیب مال وصل کے لیے، جیسے لعابد ہے جیسے آنکھ اچھی ہو. کیسی اچھی ہوئی بیٹا؟ معمول ایسی ویسی نہیں. حتیٰ کہ لم یکن بھی وجہ، میرے دل میں کوئی تکلیف تھی. فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله وقاتلوا حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساعتي، ان کے تم قریب جاؤ. ثم ادعوهم الى الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو بتاؤ جو ان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کا حق. اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تمہارے ذریعے کسی مرد کو ہدایت دے دے، ایک مرد کو ہدایت دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. ملا بیٹا؟ اب حضرت صفیہ کا واقعہ جو میں نے کل بیان کیا تھا دوبارہ بیان کروں یا ترجمہ کر دوں؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر آئے، جب اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح فرما دیا تو حضور سے صفیہ بنت حوی کا جمال
ذکر کیا گیا. ان کے شوہر مقتول ہو گئے تھے اور یہ دلہن تھی، تو حضور نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. شدا بیٹا دیکھتے رہنا. تو حضور ان کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ سد صحابہ میں پہنچے. حلت تو یہ حیض سے پاک ہو گئی تو حضور نے ان سے زفاف فرمایا. ثم صنع حیثا، اس کے بعد میں حیض تیار کیا. حیض جانتے ہو بیٹا؟ حیض جیسے ہمارے یہاں پر پہلے مالیدہ چلتا تھا. مالیدہ بھی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ روٹی پر گھی، اس کے ٹکڑے ایسے مل دیے جاتے ہیں، تو ہو گیا وہ مالیدہ. اب الف کو کثرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا مالیدہ. سمجھے بیٹا؟ ہم ہی تو اردو والے ہیں، ہم تحلیل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم عربی کی تحلیل کر لیتے ہیں تو اردو نہیں کریں گے. ہماری خود مادری زبان لیکن بیٹا اب اردو کے لیے بھی آپ لوگ اسی پر مت رہو کہ مادری زبان ہے. ایک کتاب آتی ہے قواعد اردو املا، اس کا مطالعہ کرو سے بیٹا، ہے نا؟ قواعد اردو کی بھی بیٹا قواعد ہے نا، اور اس میں بھی ان کا لحاظ ضروری ہے. تو پھر جناب حیض تیار کی. تو حیض کیا ہوتا تھا؟ گھی کھجور پر لگایا جاتا تھا. یہ روٹی ہوتی ہے، کھجور ہوتی تھی، تو کھجوروں پر گھی لگا کر کے اسی کو جناب کھایا جاتا تھا. کھجور میٹھی اور اس پر گھی، سونے پر سہاگا. اللہ توفیق دے تو کبھی کھائیے، لازمی رہے، ہے نا؟ ماشاء اللہ سمجھ گیا. ہاں چلو. تو پھر حیض تیار کیا. حیض کافی نتائن صغیر، چھوٹے دسترخوان پر. پھر مجھ سے کہا، کہتے مجھ سے کہا آذن من حولک، کہ تمہارے ارد گرد سب کو سب میں اعلان کر دو ولیمہ ہے. آذن من حولک، اس سے معلوم ہے کہ جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کی دعوت ضرور کرنا چاہیے. من حولک ہے نا، من حولک، پڑوسیوں کو چھوڑ کر دوسروں کو بلانا یہ بڑا اچھی چیز ہے نا. ابھی تو پڑوسی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. والجار کیا ہے؟ والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. والصاحب ہے ہاں ایک ہو گیا، اور والجار جنوبی دو ہو گئے، والصاحب بالجنب تین ہو گئے. تین طرح کے پڑوسی. اگر آپ اس کی تفسیر پڑھو گے تو ہم بھی کسی نہ کسی میں نکلیں گے آپ کے. اس کی تفسیر پڑھی تینوں کی، ہے نا؟ تو سنے ہم نظر نہیں سننے ہو؟ ارے آپ سن رہے؟ تو فرمایا من حولک فکانت تلک الولیمہ، یہ صفیہ کا ولیمہ تھا. پھر ہم مدینہ طیبہ آئے تو میں نے حضور کو دیکھا یحبی لها وراءه بجبا، کہ حضور نے اپنے لیے اپنے پیچھے ان کے لیے ایک پردہ تیار کیا. ثم يجلس عند بعيره، پھر حضور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے. ويضع ركبته، تو حضور نے اپنے گھٹنے کو جناب بچھا دیا. پھر صفیہ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے پر رکھا حتی ترکبا، جہاں تک کہ سوار ہوئی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے صفیہ بنت حوی پر خیبر کے راستے میں 3 دن قیام فرمایا. حتی عارس بها، یہاں تک کہ حضور اس وہاں پر دولہا بنے. وکانت فی من ضربا، فی من ضربا دونوں پڑھ سکتے ہو. اور صفیہ ان میں سے تھی جن پر پردہ لگایا گیا، یعنی آپ امہات المؤمنین میں تھی، باقی نہیں. فرماتے ہیں حمید کہتی ہے کہ انہوں نے انس کو کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر مدینے کے درمیان 3 دن قیام فرمایا. مقام سد صحابہ میں یبنا علیہ، اس پر آپ نے زفاف فرمایا صفیہ پر. تو میں نے حضور کے ولیمے کی دعوت دی. وما کان فیہا من خبز ولا لحم، اس میں گوشت روٹی نہیں تھی. وما کان فیہا، اس میں یہ تھا کہ حضور نے بلال کو حکم دیا
ہے نا دسترخوان بچھانے کا، فَأَلْقَىٰ الْتَمْرَ تو اس پر کھجور ڈالی گئی، وَالْعَقِیقَ اور پنیر ڈالا گیا اور گھی ڈالا گیا. سمجھ گئے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا صفیہ امہات المومنین میں سے ایک ہوں گی یا باندھی ہوں گی؟ تو لوگوں نے کہا اگر حضور نے ان کا پردہ کرایا تو یہ امہات المومنین میں سے ہے، اور اگر پردہ نہ کرایا تو یہ باندھیوں میں سے ہے. فلما ارتحل بولو جب کوچ کیا، وَطَّالَهَا خَلْفَهُ تو حضور نے ان کے لیے اپنے پیچھے ایک ہودج بنایا، وَمَدَّ الْحِجَابَ اس پر پردہ کھینچ دیا. چلیے یہ دونوں واقعات آپ نے پڑھے. اب خیبر سے متعلق کچھ دوسرے واقعات حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرمائے، ہے نا. ایک واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھوں کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور ایک یہ بھی کہ عورتوں سے متع کی ممانعت کا اعلان فرمایا. متع کا معنی کہ مخصوص مدت کے لیے نکاح کرنا ہے نا، جسے بولتے ہیں متع. تمتع سے بنا ہے کہ یہ کچھ دنوں تک اس عورت سے تمتع کرے گا اور بعد میں چھوڑ دے گا. یہ چونکہ مقصد نکاح کے خلاف ہے. مقصد نکاح توالد اور تناسل ہے، اور یہاں پر صرف جو ہے تمتع ہے، اس لیے اسلام میں متع حرام کر دیا گیا. پھر بعد میں حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر پھر کچھ ایام کے لیے متع حلال ہوا، اور پھر اس کی حرمت ابدیہ ہو. اب متع جائز نہیں ہے. اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں شیعہ جو فرقہ ہے اس کے یہاں پر متع جائز ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک متع جائز نہیں. یہ ہوا. اور ایک اور واقعہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرمایا ہے. وہ واقعہ یہ کہ چلو ابھی جب آئے گا تو بتاتا ہوں، اس وقت تک بھول جاؤ گے ورنہ. فرماتے ہیں اچھا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. سنیں، اب انسان کی فطرت میں مال کی طرف میلان ہوتا ہے. مال کہتی اسی کو ہے کہ جس کی طرف کے میلان رہے. اگر میلان ختم ہو جائے تو مال ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ پہلے اپنے 1500 کے نوٹ تھے، کتنا میلان تھا ان کی طرف، لیکن جب سے بند ہوئے ہیں اب تو بالکل کاغذ کے برابر ہے. کاغذ کے برابر بھی نہیں ہے، کاغذ دیکھنے مل جاتا ہے، وہ دیکھنے بھی نہیں مل رہے ہیں، اور کاغذ پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، ان پر کچھ لکھنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی مالیت ختم ہو گئی. آپ نے پڑھا ہے ہدایت ان کی ثمنیت اصطلاح ہے کہ جب تک اصطلاح ہے ثمنیت باقی ہے. اصطلاح ختم ثمنیت ختم. لیکن سونا اور چاندی ان کی ثمنیت جو ہے وہ خلقی ہے، ان کی فطرت میں ثمنیت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہے کہ نہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، تو مال کی طرف انسان کی میلان انسان کی فطرت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کی طرف میلان ہوتا ہے، لیکن انسان کو کوئی انسان اس میلان کی حالت میں دیکھ لے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ نہیں. جیسے جناب لڈو بٹ رہے تھے، مولانا نعیم صاحب بھی لائن میں لگ گئے، ہے نا. دیکھا کہ مولانا وسیم آ گئے، بس کیا تھا، پانی پانی ہو ہے کہ نہیں. یہاں پر یہ عملہ نہیں ہے سالے، وہاں نہیں وسیم کہیں گے میں بھی آپ ہی کے پیچھے لگ جاتا ہوں. ہے کیا جگہ اب سنو معاشرہ. حضرت عبداللہ ابن مغفر کہتے ہیں کہ بیٹا خیبر سے متعلق ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. خیبر کا محاصرہ عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک چمڑے کا تھیلا پھینکا اور اس میں جناب چربی تھی، روغن تھا،
جیسی وہ تھیلا پھینکا تو میں اس کے اٹھانے کے لیے لپکا اور جھکا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا تھا کہ میں پانی پانی ہو گیا۔ ارے بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب اس کا خیبر سے کیا تعلق ہے؟ یہ واقعہ چونکہ خیبر میں پیش آیا تھا، فرماتے عبداللہ ابن مغفل ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو ایک انسان نے ایک چمڑے کا تھیلا پھینکا جس میں روغن تھا، فنزعت لآخذہ، تو میں لپکا اس کو لینے کے لیے، تو میں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضور نے، فاستحییت، تو میں شرما گیا۔ فرماتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو بیٹا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے راوی جناب دو ہیں، نافع اور سالم۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے، سالم ان کے بیٹے ہیں، دونوں سے روایت ہے، دونوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ سرکار نے خیبر کے دن دو چیزوں سے منع فرمایا، لہسن کھانے سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے، سمجھیے۔ اب فرماتی ہے کہ دونوں کو جمع کیا ہے نا، دو حکم ہے نا، کیا کیا؟ لہسن کھانے سے منع فرمایا اور ہے نا، فرماتی ہے ان دو کی روایت الگ الگ ہے۔ حضور نے لہسن کھانے سے منع کیا، یہ تنہا نافع سے مروی ہے، سنیں، اور حضور نے دیسی گدھوں کے گوشتوں سے منع فرمایا، یہ سالم سے منع۔ ارے نہیں سمجھے، نافع اور سالم سے دونوں مروی نہیں ہیں، دونوں سے دونوں مروی ہیں، لیکن دونوں میں سے ہر ایک سے دونوں مروی نہیں۔ بات سمجھے بیٹا؟ اب لہسن کا مسئلہ، لہسن کیا کچی پیاز ہے یا جناب گندنا ہے یا اور بھی کوئی ایسی سبزی ہے یا جناب کوئی مشروب ہے جو جس کی وجہ سے منہ میں بو آتی ہے، خوشبو نہیں، بو آتی ہے، بو ہے نا۔ اب میں بد نہیں لگا رہا ہوں، اس سے پہلے خوش بھی لگتا ہے اور بد بھی لگتا ہے اور بو مطلق ہے نا، بات سمجھے، لیکن بد ہٹا کر بھی کبھی اکثر بو کا استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے، ارے نہیں سمجھے؟ ہاں، جیسے کہ کیسی بو آ رہی ہے نا، حالانکہ دو عام ہے دونوں کے لیے، لیکن استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ بد ہے تو بد کا لگانا صحیح نہیں ہے، ارے اسی لیے اس کو ہٹا دیتی ہے، اور خوش کا لگانے کی اچھا ہے تو بڑھا دیتے ہیں، ارے سمجھ لو بیٹا نہیں؟ ہاں، تو اب ہر چیز چاہے مشروب ہو کہ معقول ہو، اور اس میں اگر بو آتی ہے تو اس کو کھا کر مسجد میں جانا، بھیڑ میں جانا، ارے نہیں سمجھے بیٹا، یہاں پر اجتماع میں آنا جائز سنیں، لیکن وہ چیز فی نفس ہی ممنوع الاستعمال نہیں ہے، سمجھ لے بیٹا۔ حضور نے ہاں اگر ایسی چیز ہو کہ اس کے بعد اس کی بدبو دور کر دی جائے، اس سے بعد میں جناب کچھ کھا پی لیا ہے کہ نہیں، اور یا اس چیز کو پکا لیا گیا تو وجہ ممانعت ختم ہو گئی، تو اب ممانعت نہیں، سمجھے بات؟ ایسی اگر کسی بعض کی بغل کی بدبو بڑی خراب ہوتی ہے، بعض کی منہ کی بو بڑی خراب ہوتی ہے، ایسے انسانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مجمع سے دور رہے تاکہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، سمجھ گئے؟ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتی تھی، اور کب آ جائیں یہ کوئی وقت متعین نہیں، شب میں، سحر میں، صحرا میں، آبادی میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، اب آ جائے، ہے نا۔ تو ان کا تو عالم یہ وما نتنزل الا بامر ربک، وما نتنزل، جب بھی امر الہی ہو، آن میں یہاں اور آن میں وہاں،
اب فرشتے کو اس سے اذیت ہوتی ہے، اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کا لہسن کا، کچی پیاز کا کبھی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، مگر یہ نہیں کہ حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کی خوب پسند ہے۔ بیٹا سمجھ گئے میری بات؟ فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے متع سے اور دیسی گدھوں کے گوشتوں سے خیبر کے دن منع فرمایا۔ ملا بیٹا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ نے خیبر کے دن دیسی گدھوں کے گوشتوں سے منع فرمایا۔ اگلی روایت بیٹا وہی نافع اور سالم دونوں کی، نہا نبی اکل لحوم للاہلیہ۔ جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں حضور نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ ورخص فی الخیل اور گھوڑوں کی رخصت دی کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا مباح فرمایا۔ یہ اس حدیث پاک میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت جائز نہیں ہے۔ جو جائز کہتے ہیں جیسے کہ امام مالک، ان کی دلیل یہ ہے، ہماری دلیل یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے گدھے پیدا کیے، والخیل گھوڑے پیدا کیے، والبغال کچر پیدا کیے، والحمیر یہ تین کا ذکر فرمایا، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کی منفعت کا ذکر ہے نا؟ اب ان کے پیدا کرنے کی منفعت کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے ترکبوہا وزینہ، سمجھے؟ دو حکمتیں بیان فرمائی تاکہ تم سوار ہو گدھوں پر، گھوڑوں پر، کچروں، ایک وزینتن، اور یہ تمہارے گھروں کی زینت ہیں، زبائش ہیں، گھر کا آنگن ہو، گھوڑے بندھے ہو، ہلا رہے ہوں، دم ہلا رہے ہوں، کیسے لگیں گے؟ ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ اور ہندوستان کا تو معاشرہ یہ وہ نہیں ہے، عرب کا معاشرے میں آپ اور کیجیے، گدھے ہوں، ان کے اوپر جناب ہودج بندھے ہوں، سجائے گئے ہوں اور لائن سے کھڑے ہوں، اور کوئی انسان وہاں پر تنہا ان سب کو دیکھ رہا ہو، کیسے لگیں گے؟ تو ترکبوہا وزینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے زینت بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے سواری بھی بنایا ہے۔ یہ دو کو بیان فرمایا ہے، مگر یہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا بیٹا؟ کھانے کا پہلی آیت کریمہ میں، اور جو جانوروں کا ذکر ہے، کیا پہلی آیت کریمہ پڑھنا بیٹا؟ اس اور پیر پر، اس اور پیر پر والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون تاكلون وہاں پر فرمایا ہے۔ تو جو انعام ہے، انعام کا اطلاق جو ہے وہ چھپائے ہوتا ہے، عموماً گھوڑے پر، تو عموماً پر اور گائے پر اور بکری پر، تو وہاں پر ومنها تاكلون کھاتے ہو، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب ان کا مقصد تخلیق
زینت ہے اور سواری ہے، کھانا نہیں ہے۔ اگر کھانا بھی جائز ہوتا تو معظم مقصود ہے، اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ سمجھے بیٹا؟ اور ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن لحوم الخیل، حضور نے گدھے گھوڑوں کے گوشتوں سے منع فرمایا، اس لیے امام اعظم کے نزدیک گھوڑے کھانا گوشت ان کا حلال نہیں ہے۔ فرماتے عبداللہ بن ابی اوفا اصبنا مجاعۃ یوم خیبر، ہمیں خیبر کے دن بھوک لگی، فإن القدور تغلی، بولو کیا ہانڈی جوش مار رہی تھی، انہوں نے فرمایا وبعضها نضجت، اور بعض ہانڈیوں کا تو عالم یہ تھا کہ بالکل پک چکی تھی۔ فجاء مناد النبی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی ہے، فرمایا لا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا شیئا، شیئا نکرۃ نبی افاد عموم ہے، گدھوں کے گوشتوں سے کچھ بھی مت کھاؤ، نہ چھوٹی بوٹی، نہ بڑی بوٹی، نہ شانہ، نہ کلیجی، نہ پائے، نہیں سمجھے بیٹا؟ سب کچھ جو بھی کچھ ہے گدھوں کا کچھ مت کھاؤ۔ وارثوها، ذبح۔ اب حضور نے منع فرمایا تو ہم بات چیت کر رہے تھے کہ حضور نے منع کیوں فرمایا، تو اب قال انها لم تخمس، اس لیے کہ ابھی مال غنیمت میں سے جو حصہ نکلنا خمس وہ نہیں نکالا گیا، اس لیے منع فرمایا۔ ایک اور بعض نے کہا نہا عنہا البتہ، میں نے بتایا تھا کہ مفعول مطلق مطابقت فعل کا لام تعریف ہے، لازم ہے یہ، اور بعض نے کہا اس لیے منع فرمایا، حضور نے اس کو یقینی حتمی طور پر منع فرما دیا، لأنها تاکل العذرا، اس لیے کہ یہ ایسی ویسی چیزیں کھا لیتا ہے۔ دو گئے، اور ایک روایت میں نے کہا تھا یاد رکھنا جو پہلے گزرا، فإنها رجس، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی حرمت کسی امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن اوفا کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، فاصابوا حمرا، تو لوگوں نے گدھوں کو ذبح کیا، فطبخوها، ان کو پکا لیا، تو حضور کے منادی نے اعلان کیا اطفئوا القدور۔ ملا بیٹا؟ عدی ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب، عبداللہ ابن ابی اوفا دونوں کو حضور سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے خیبر کے دن فرمایا اس عالم میں کہ ہانڈی بالکل تیار ہو چکی تھی، اطفئوا القدور۔ برا ابن عازب کہتے ہیں غزونا مع النبی، ملا بیٹا؟ اب سب اسی پر حدیث سے ہیں۔ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نے غزوہ خیبر میں حکم دیا کہ ہم دیسی گدھوں کا گوشت ڈال دیں، نیتن و نقیجتن، چاہے کچا ہو یا پکا ہو، پھر اس کے بعد حضور نے کبھی اس کے کھانے کا حکم نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا حضور نے اس کو اس وجہ سے منع فرمایا کہ لوگوں کی سواری تھی، ہے نا، تو حضور نے سواری ختم ہونے کو ناپسند کیا، یا حضور نے خیبر کے دن اس کو خیبر کے دن حرام فرما دیا تھا۔ کس کو حرام فرما دیا تھا بولو؟ ہوا لحم الخمر الاہلیہ، وہ ہے نا دیسی گدھوں کا گوشت۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم کیا، تو کیسے تقسیم کیا بیٹا؟ مجاہدین کی دو صورتیں، کچھ پیادہ تھے کچھ گھوڑے پر تھے، تو پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو ڈبل حصہ، دورا حصہ۔ سنیں، اب دورا حصہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حضرت نافع نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ پیدا کا ایک، سوار کے دو ہو گئے، اور اس کے سواری کا ایک الگ، کیا ہو گئے؟ یہ نافع نے بیان کیا۔ پیدا کو ایک، سوار کو دو، تو سوار کے ہی ہو گئے نا، ایک سواری کا،
یہ حضرت نافع نے بیان کیا مگر امام اعظم کے نزدیک یہ ہے پیدا کا ایک سوار کے دو، ایک اس کا اپنا اور ایک اس کی سواری کا. سمجھئے بیٹا. فرماتے ہیں کہ نافع نے اس کی تفسیر بیان کی کہ جب مرد کے ساتھ ایک گھوڑا ہو فلہ ثلاثۃ اسهم فإن لم يكن له فرس فلہ. چلو اب جو میں نے بتایا تھا کہ ایک واقعہ اور اس سے متعلق ہے، آپ کو بتاؤں گا میں. اب ذرا توجہ رکھیے، توجہ رکھو بیٹا، توجہ رکھو. مانا جنید صاحب آپ ادھر تشریف لائیے، کچھ ناراض لگ رہے ہو آج. ادھر پورا سال راضی رکھنے گزر جاتا ہے، راضی کرو کہ راضی کرو تو جاتے جاتے پھر ناراض ہو جاتے ہیں. اب بیٹھو بیٹھو، آپ کو کل یہاں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سنو نہیں. اب سنیے محمد فرقان، آپ نہیں بیٹھو گے؟ کورس پورا ہو گیا آپ کا؟ یہ تو نہیں آتی ہے. سنو بیٹا، سنیے مولانا عقیل صاحب، سنیے، توجہ فرمائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ قریش کے تھے، فرد فرید. قریش میں بھی ہاشم افضل، اور ہاشم میں بھی حضرت عبد المطلب کی اولاد افضل، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے جد اعلی ہیں عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے، ایک مطلب، ایک ہاشم، اور ایک نوفل، ایک عبد شمس. 4 شاہ، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس. بیٹا توجہ رکھیے، توجہ رکھیے. یہ بعد میں جو شاخیں ہوئی اس میں بنی المطلب اور بنی ہاشم ایک رہے. ان میں خاندانی اتحاد رہا. سب کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، خاندان ایک تھا. جب قبیلہ قریش نے مکہ مکرمہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو خیف بنی کنانہ بھیجا تھا اور سماجی بائیکاٹ کیا تھا، مکہ مکرمہ باہر کر دیا تھا، تو بنی مطلب بھی ساتھ میں رہے. سب کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، یہ خاندانی اتحاد تھا. کیا خاندانی عصبیت تھی، خاندانی حمایت تھی تو حضور کو حاصل تھی. ان کی محبت ایمان کی وجہ سے نہیں تھی، خاندان کی وجہ سے تھی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ابو طالب کو محبت تھی وہ بھی خاندان کی وجہ سے تھی. بس سمجھ رہے ہو، خاندان کی وجہ سے تھی. جب ایک مرتبہ قریش نے کہا تھا کہ محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ابو طالب نے کہا تم اپنے بیٹوں کو ہمارے حوالے کر دو گے قتل کرنے کے لیے؟ نہیں کر سکتے نا، تو میں کیسے حوالے کر دوں؟ یہ بتا رہا کہ جو حمیت و غیرت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ بتیجے ہیں. بس سمجھے بیٹا؟ تو بنی مطلب اور بنو ہاشم ایک ساتھ. بنی عبد شمس اور بنی نوفل ان کی جو اولاد ہے، بنی عبد شمس، بنی نوفل، یہ قریش تو ہے، لیکن انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت میں ساتھ نہیں دیا. تو جو بیٹا بنی عبد شمس سے حضرت عثمان بن عفان ہیں اور بنی نوفل سے جبیر ابن مطعم ہے.
کون؟ جبیر ابن، اتنا بیٹا ذہن نشین ہو گیا آپ کے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم فرمایا، میں نے ترجمہ، خیبر کا مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس کے خمس سے بنی ہاشم کو دیا، بنی مطلب کو دیا، لیکن بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو کچھ نہیں دیا۔ سنے بیٹا، سمجھ رہے ہو؟ بنی عبد شمس تو حضرت عثمان غنی اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیٹا توجہ رکھیے گا، اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی ہاشم کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم ان کے فضل کے قائل ہیں، آپ کی وجہ سے بنی ہاشم کی فضیلت کا ہمیں اعتراض ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے بنو ہاشم کو دیا ٹھیک ہے، ہم ان کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، لیکن آپ نے بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، نہیں سمجھے؟ حالانکہ ان کا اور ہمارا آپ سے جو نسبی رشتہ ہے وہ برابر کا ہے۔ فرقان، آپ نے بنی ہاشم کو دیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، ارے وہ تو آپ کا معاملہ ہے، اس کی فضیلت کے منکر نہیں، لیکن یہ جو بنی مطلب ہیں ان کا اور ہمارا جو رشتہ آپ سے وہ تو ایک ہی درجے کا ہے، تو آپ نے انہیں دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ لے کر کے پوچھا تھا بیٹا، بات سمجھ لے پوری، شاید جواب بھی سمجھ لو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جواب نہیں سمجھ، جواب یہ کہ نہیں، بنی مطلب ہمیشہ بنی ہاشم کے ساتھ رہے ہیں۔ وسیم صاحب توجہ رکھنا بیٹا، توجہ، کیا بنی مطلب بنی ہاشم کی فضیلت کے تم منکر نہیں ہو اور بنو مطلب کو الگ سمجھ رہے ہو، یہی کمی ہے۔ جواب سمجھ گئے؟ بنو ہاشم کا تو آپ کو بھی اعتراف عظمت کا ہے، لیکن بنو مطلب کو بنو ہاشم سے الگ سمجھ رہے ہو، یہی کمی ہے۔ انما بنو المطلب و بنو ہاشم کا شیء واحد، بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک شے کی طرح ہے، بنو مطلب بنو ہاشم سے الگ نہیں ہے۔ جب خیف بنی کنانہ میں محصور ہوئے تو ہمارے ساتھ، بائیکاٹ ہوا تو ہمارے ساتھ تھے، مکہ مکرمہ میں مخالفت ہوئی تو بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب تھے، ان سے الگ نہیں ہے۔ جب بنو ہاشم کو دیا جائے گا تو بنو مطلب کو دیا جائے گا، اور جب آپ کو بنو ہاشم کے دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو بنو ہاشم بنو مطلب کے دینے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے جواب۔ سمجھیے، فرماتے ہیں جبیر ابن مطعم، حضور نے بنو نوفل اور بنو ہاشم کا کچھ نہیں، کیوں نہیں دیا؟ میں بتا مولانا صاحب سمجھ گئے پوری بات؟ آپ سمجھے بیٹا، آپ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں حضرت جبیر ابن مطعم کہ میں اور عثمان ابن عفان حضور کے، میں عثمان ابن عفان حضور کے بارگاہ میں پہنچے، ہم نے کہا اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر، آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے دیا، وترکتنا ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک، حالانکہ ہم سب آپ سے ایک ہی درجے میں ہیں۔ تو فرمایا حضور نے انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، جبیر کہتے ہیں حضور نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو کچھ بھی نہیں، بس ہو گیا بیٹا، سمجھ گئی پوری بات؟ اب اگلی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھنا بیٹا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مشہور شاعری صحابی رسول ہے، نام کئی مرتبہ بتا چکا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ، یہ 52 یا 53 افراد کے ساتھ یمن سے نکلے تھے. سنیں ناب کے ذریعے، تو بجائے مدینہ طیبہ آنے کے یہ پہنچ گئے حبشہ. جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضور مدینہ طیبہ آ گئے تو یہ مدینہ طیبہ کے ارادے سے نکلے تھے، سفر بحری سفر سے، مگر بجائے یمن مدینہ طیبہ آنے کے لیے حبشہ پہنچے. حبشہ ادھر مکہ مکرمہ سے حضرت جعفر، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس اور دیگر صحابہ کرام حبشہ میں پہلے سے موجود تھے. حبشہ میں پہلے سے موجود تھے. ان کی وہیں پر ملاقات، دونوں کی منزلیں اور دونوں کا جذبہ ایک تھا، محبت رسول، اطاعت رسول، عشق رسول، کلمہ توحید. اور دونوں وطن سے دور تھے. وطن سے باہر ہوتے ہیں نا تو ویسی محبت اچھی خاصی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دونوں بھائی ہیں، دونوں باہر کے، محبت ہو جاتی ہے. دونوں مسلمان صحابی، دونوں وطن سے باہر. تو بعد میں خیبر کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب، ان کا پورا قافلہ خیبر کے موقع پر حبشہ سے پہنچا تھا. سنیں لیکن کب پہنچا؟ خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو حضور نے انہیں مال غنیمت میں سے دیا. حالانکہ جنگ میں شریک نہیں تھے یہ، لیکن مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہنچ گئے. بیٹا کوئی اگر ملا شریک میں شریک نہ بھی ہو لیکن بتاشے بٹنے سے پہلے پہنچ جائے تو اس سے پورا ملتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس لیے پہلے نہیں پہنچ گئے تو ملا. اور یہ حضور نے مجاہدین سے اجازت لی ہے بھائی ان کو بھی دے دے، کیا ان کی اجازت سے تو بات ہے. ہمارے علاوہ کسی کو حصہ نہیں ملا، جو شریک نہ ہوا ہو اور حصہ ملا ہو، یعنی کو پکڑا ہے. پوری بات سمجھ گئے؟ یہ تو بیٹا واقعہ خیبر سے متعلق. اب آگے سنیں، آگے سنیں. یہ تو واقعہ میں نے پورا بتا دیا آپ کو. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آ گئی. ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے پاس تھی. کس کے پاس تھی؟ حضرت حفصہ. تشریف لائی. حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو حفصہ سے معلوم کیا کون ہے یہ، کون بیٹھی ہے؟ تو کہا کہ یہ اسماء بنت امیس ہے. تو کہا آل بحریہ آل حبشیہ، ایک حمزہ آل آنا کی طرح یہ آل حبشیہ آل بحریہ. کیا بحریہ ہیں کیا حبشیہ ہیں؟ بحریہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سمندر کشتی کے ذریعے آئی تھی. اور حبشیہ کیوں کہا جی وہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء سے جملہ کہہ دیا اور وہ نے لگ گیا. جملہ کیا کہہ دیا؟ اسماء تم بعد میں آئی ہو، ہم حضور کے پاس تم سے پہلے آئے ہیں، اس لیے تمہارے بمقابل ہم حضور کے زیادہ حقدار ہیں. بس سمجھے کیا؟ ہم بعد میں آئی ہو، ہم پہلا ہے اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں. بس کیا تھا؟ حضرت اسماء بنت امیس ناراض ہو گئی. فرمایا کیا کہا عمر؟ تم زیادہ حقدار ہو رسول اللہ کے. کہتی ہیں تم تو آغوش رسول میں تھے
سائے کرم رسول میں تھے، نبی کریم تمہارے سرپرست تھے، تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے، تمہارے پیاسوں کو پانی پلاتے، تمہارے دکھ و درد کا علاج فرماتے۔ ہم سے پوچھو، ہم تو دائرے خیر میں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آنے والے ہیں۔ ہم ہر ایک نگاہ میں اجنبی تھے، ہر نگاہ کا خار تھے ہم، اور ہم نے وہ دن وہاں پر کاٹے ہیں۔ تم تو یہاں پر دامن رسول میں تھے، اور کا آسمان ہے واللہ میں نہ کھانا کھاؤں اور نہ پانی پیوں جب تک تمہاری شکایت رسول اللہ سے نہ کرتا ہوں۔ یہ مقام ناز میں نے آپ کو بتا دیے سب۔ پہنچ گئی رسول اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہوا سنا؟ کہا یا رسول اللہ، عمر نے مجھے ایسے ایسے کہہ دیا ہے، عمر نے مجھے ایسے ایسے کہہ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم ان سے زیادہ میری حقدار ہو۔ وہ فرمایا ان کی ایک ہجرت ہے، تمہاری تو ڈبل ہجرت ہے۔ ان کے لیے ایک ہجرت کا ثواب ہے، تمہارے لیے ڈبل ہجرت کا ثواب ہے۔ کیا تمہارے لیے ڈبل ہجرت کا ثواب ہے نا؟ سنیں، سمجھ گئے کہ کس نے کہا ڈبل ہجرت کس کے لیے؟ انہی کے لیے یا سب کے لیے؟ انہی کے لیے۔ ارے سبھی کے لیے بیٹا، جو بھی حبشہ سے آئے تھے، یہ بھی سے کہہ رہا ہے انہی کے لیے، ان کے لیے نہیں جو سیدھے مدینے میں آ گئے تھے۔ اور ساتھ میں آنے والے کون کون تھے؟ موسیٰ شریفی، ان کے پاون حضرات بھی، اور ان کا قافلہ بھی۔ جب اسماء بنت عمیس سے حضور نے یہ فرمایا، پھر کیا تھا؟ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی نا۔ اب تو ابو موسیٰ شریف، ان کے قبیلے کے لوگ جماعت در جماعت اسماء بنت عمیس کے ساتھ آتے۔ ذرا بتائیے کیا کہا حضور نے؟ کیسے کہا حضور نے؟ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بات اتنی باعث فضل و شرف تھی، اور حضور نبی کریم کی زبان سے نکلے وہ کلمات تھے، بار بار سنتے تھے، ایک مرتبہ اور بتاؤ اسماء، کیسے کہا حضور نے؟ اور تم کیسے گئی تھی ناراض ہو کر؟ تمہارے کہنے کا انداز کیا تھا اور حضور کے ارشاد فرمانے کا انداز کیا تھا؟ ابھی اور بتاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اپنے سفینہ کشتی کے لوگوں کو نبی کریم کا ارشاد سنا۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ پوری بات سمجھ گئے؟ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں آیا تھا اور میرے دو بھائی بھی ساتھ میں آئے تھے۔ اب پورا بات کو سنیے، یہاں تک کا سنیے، پھر آگے بیٹا سمجھ گیا؟ اب سنیے، ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں بلغنا، بلغنا نہیں، بلغنا مخرج النبی، ہمیں حضور کے نکلنے کی اطلاع ملی۔ تو مطلب یہ ایمان تو پہلے لے آئے، مگر یہ اطلاع ملی کہ حضور مدینہ منورہ آ گئے۔ مخرج النبی کا معنی ہے، اور یہ مخرج بھی معنی مبعث ہو، تو معنی یہ کہ حضور کی بعثت کی خبر ملا بیٹا۔ تو ہم یمن میں تھے، ہم حضور کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے، میں اور میرے دونوں بھائی۔ میں ان میں سب میں چھوٹا تھا، میرے دونوں بھائی بڑے تھے۔ ان کے نام کیا تھے؟ تو ایک کا نام ابو بردہ ہے اور دوسرا نام کا ابو، دونوں ہی نہیں، اما قالا فی طعون و اما قالا فی 30 و 50 اور 52 و 50، یا تو یہ کہا 50 سے کچھ زیادہ افراد کے ساتھ، یا 52 افراد کے ساتھ، یا 53 افراد کے ساتھ، جو میری قوم کے تھے۔ یعنی ہم 3 بھائی تھے اور 52 لوگ اور تھے۔ تم سفینے میں کشتی میں سوار ہوئے تو ہم کو فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا، تو ہمیں ہماری کشتی نے نجاشی کے پاس بھیج دیا، حبشہ میں پہنچا دیا۔ نکلے کہاں سے، پہنچ کہاں گئے؟ فرماتی ہیں تو ہم نے وہاں جعفر بن ابی طالب کو پایا، تب ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم سب اکٹھا ہو کر کے آئے۔ ملا تو ہم نے حضور کو پایا جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لوگ ہمارے لیے کہتے تھے، ہے نا، کس کے لیے؟ یعنی اہل سفینہ کے لیے کہتے تھے سبق نہ کو ملے گا، اے لوگوں ہم حضرت میں تم سے سبقت کر گئے۔ ہم تو سنتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن واقعہ کیا ہوا وہ سنو۔ تو اسماء بنت عمیس جو ان میں تھیں جو ہمارے ساتھ
آئی تھی. یہ حفصہ زوج النبی کے پاس پہنچی ایک مرتبہ. ان کی ملاقات ظاہرتاً ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ بھی ان میں تھی جنہوں نے کہ نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی. ملا بیٹا ہجرت کرنے والوں میں. تو حضرت عمر حفصہ کے پاس آئے، اسما ان کے پاس بیٹھی تھی. ترجمہ دیکھ رہے ہو بیٹا؟ تو حضرت عمر نے کہا جب ان کو دیکھا یہ کون ہے؟ تو اسما، تو حضرت حفصہ نے کہا اسما بنت عمیس ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا آل حبشیہ ہی، کیا یہ حبشیہ ہیں؟ آل باریہ ہی ملا؟ تو کہا اسما نے ہاں ہم وہی ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا سبق نہ کو ملے جا فنال حق برسول اللہ بھی. فغضبت، ناراض ہو گئی اور کہا واللہ تم تو رسول اللہ کے ساتھ تھی. یطعم جائعکم، ہے نا، تمہارے بھونگیوں کھانا کھلاتے. ویعظ جاہلکم، اور جو اسلام نہ جانتے انہیں حضور اسلام سکھاتے. اور ہم تو دور دراز، بغضا بعید کی جمع ہے، بغضا بغیض کی جمع ہے. ہم بغضا ہم دور دراز اجنبی نفرت والی سرزمین میں تھے، حبشہ میں تھے. اور یہ ہماری ہجرت اللہ اس کے رسول کی راہ میں تھی. اور اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں نہ پانی پیوں، یہاں تک کہ تم نے جو رسول اللہ جو ذکر کیا ہے میں حضور سے کھاؤں گی. اور ہمیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی. وہ نخاف ہو، اور ہمیں وہاں ڈرایا جاتا تھا. اور میں ان قریب حضور سے ذکر کروں گی اور حضور سے یہ بات دریافت کروں گی. واللہ میں نہ جھوٹ بولوں، نہ اس پر کوئی بات بڑھا کے بولوں، اور نہ اس پر کچھ میں ٹیڑھی بات بولوں. جو تم نے کہا ہے وہی کہوں. اس سے معلوم ہے کہ شکایت بھی کرے نا تو وہی کہے جو ہے نا. ہاں حضور تشریف لائے تو کہا یا نبی اللہ ان عمر قال کذا و کذا، عمر نے ایسے کہا ہے. تو حضور نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو کہا میں نے ایسے ایسے کہا. تو فرمایا حضور نے لیسا بحق ابی منکم. ارے ملا جواب ملا. وہ میرے تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے. لہو ولاصحاب ہجرۃ واحدہ، ان کو ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے، اور ایک کشتی والوں تمہارے لیے 2 ہجرت ہے. ملا. قالت اسما کہتی ہیں تو میں نے ابو موسیٰ شریف اور کشتی والوں کو دیکھا یا تونی ارسالن، جماعت در جماعت آتے، یسألونی عن ھذا الحدیث، بولو بولو مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتے. اور اسما فرماتی ہیں کہ ان کشتی والوں کو دنیا اور دنیا کی کسی نعمت سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضور کے اس ارشاد سے ہوئی. کیا ان کو دنیا اور دنیا کی کسی بھی نعمت سے اتنی خوشی کس سے ہوئی جو حضور نے. ارے وہ ایک شعر امام اہل سنت کا مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے، شربت نہ دیں نہ دیں تو کیا ہے. ہاں بات تو بات لطف سے. ارے واہ یہ شہد ہو تو پھر کس کو تمنا شکر کی ہے، شکر کی ہے. ارے نہیں سمجھے شعر امام اہل سنت کا کیا ہے؟ شربت نہ دیں تو کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کیے. اللہ نہیں سمجھے شعر؟ ارے شعر نہیں سمجھے بیٹا کیا؟ نہ دیں تو کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کیے. ارے سمجھے بیٹا شعر سمجھے یاد ماشاء اللہ. سلام خدا کی بخشش پڑھا کرو بیٹا. یہ نہ شربت نہ دیں تو کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو کسے پرواہ شکر. یہ شہد سمجھو بیٹا کسے کریں؟ حضور کے کلمات طیبہ کو. ابو بردہ کہتے ہیں اسما نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ شریف کو دیکھا وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي. ابو موسیٰ شریف تو مجھ سے یہ بات بار بار سنتے تھے، اور بتاؤ ابھی اور بتاؤ. وَإِنِّي لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.
حضرت موسیٰ شریف بولو مجھ سے یہ حدیث بار بار سنا. وقال ابو بردہ سے بیٹا بات آگے چلے گی. یہ تھوڑی ایک الگ پورا مضمون الگ ہے.